السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اور اہل بیت۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت ہے کہ اے نبی آپ کے گھر والوں سے تمام رجس اور ناپاکی کو ختم کیا جائے اور انہیں یطہرکم تطہیرا کر دیا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ ناسبی کہتے ہیں کہ جی پہلے وہ معاذ اللہ ناپاک تھے۔ یہ اللہ رب العزت جب بیویوں سے خطاب کرتے ہیں تو ساتھ پورے گھرانے کے متعلق فرما دیتے ہیں۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اے نبی تیرے پورے گھرانے کو پاک رکھا جائے۔ ظاہر ہے جو بیویاں ہیں وہ جب پیدا ہوئی ہیں تو اہل بیت تو نہیں تھی۔ جن مذاہب میں بیویاں رہیں، جس طرح حضرت ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا اور حضرت صفیہ سلام اللہ علیہا، تو یہ پیدائشی مسلمان تو نہیں تھی۔ جب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں آ گئی، اس کے بعد تو پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ہو گئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حصہ ہو گئی۔ اسی لیے تو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے اور انہیں بھی اہل بیت میں ہی شامل کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ازواج جو ہیں وہ نکاح سے اہل بیت میں داخل ہوئی ہیں، اور اگر نبی طلاق دے تو وہ خارج بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں طلاق نہیں دی۔ اب آ جائے اولاد میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل البیت ہیں، وہ آپ کی اولاد آپ کی بیٹیوں سے ہی چلی جو زندہ رہیں، اور انہی میں سے پھر آگے اولاد چلی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے جو اولاد پیدا ہوئی وہی آگے ان کی نسل چلی۔ باقی حضرت زینب سے جو پیدا ہوئی، حضرت جمامہ وغیرہ، وہ فوت ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں ہی آپ کی تینوں بیٹیاں فوت ہو گئی۔ تو پھر یہ خالص کر دیا اللہ رب العزت نے، چونکہ حضرت علی بھی اہل بیت ہی کے خون تھے، وہی آپ کے دادا اور حضرت علی کے دادا ایک ہی تھے، اور پھر آپ کی بیٹی حضرت سلام اللہ علیہا سے آپ کی اولاد چلی۔ تو یہ اہل بیت اور قرآن، جس طرح قرآن پاک ہے، قرآن جو ہے بالکل اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اسی طرح ایمان اہل بیت رسول اور پاکیزگی اہل بیت رسول میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی تارکم ثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن و اطرتی، قرآن اور میرے گھر والے، میرے اہل بیت، میری اطرت۔ اس میں اطرت کا جو لفظ آ گیا، اس سے تو بات بالکل ہی واضح ہو گئی۔ یذکرکم اللہ اہل البیت، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں اپنے گھر والوں کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ کیوں یہ فرمایا آپ نے؟ حجۃ الوداع پر اللہ رب العزت نے آپ کو دکھا دیا تھا کہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ لوگوں نے اچھا سلوک نہیں کرنا، انہیں قتل کیا جائے گا۔ حضرت علی کو شہید کیا گیا، حضرت حسن کو قتل کیا گیا، حضرت حسین کا کربلا کا واقعہ، 17 اہل بیت آل رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کے لخت جگر 17 افراد ایک ہی دن میں شہید کر دیے گئے اور ان کے سروں کو نیزوں پر لگا لیا گیا۔ اسی دن کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت تمام کر دی اور فرما دیا یذکرکم اللہ اہل البیت۔ قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں۔ قرآن اور اہل بیت یہ وہی اہل بیت ہیں کہ جن کے گھر میں قرآن پورا اترا، اور انہی گھر والوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پاک کیا اور اللہ نے پاک کیا اور یطہرکم تطہیرا فرمایا۔ اس لیے قرآن پاک اور اہل بیت یہ ساتھ ساتھ ہیں، ان کا دامن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پکڑ لینا، ان کے ساتھ زیادتی مت کرنا۔ اور ہوا کیا؟ قرآن کو بھی چھوڑا مسلمانوں نے اور اہل بیت کو شہید کر ڈالا۔ قرآن بھی گلہ کرے گا اور اہل بیت بھی گلہ کریں گے، اور نہ صرف آپ کے اولاد میں سے، آپ کے گھرانے میں سے شہید کیے گئے، بلکہ ان کی پھر جتنی بھی نسلیں چلی، سب کی جو اموات ہیں وہ طبعی اموات نہیں ہیں۔ کسی کو قید میں ڈالا گیا، کسی کو زہر دیا گیا، کسی کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ شہید کر کر لاشوں کو بھی سولی پر لٹکایا گیا۔
گفتگو لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے میں شارٹ کرتے ہوئے بس 2 ہی لفظوں میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ جب اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا یتخرکم تتخیرا، رسول اللہ نے فرما دیا یذکرکم اللہ اہل البیت، تو اس کے بعد قرآن اور صحیح حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے اور قرآن، جس طرح قرآن کتابوں میں سب سے متبرک، آپ کا گھرانہ سب گھرانوں میں متبرک، خود صحابہ کرام بھی آپ کے گھرانے کی عزت اور تکریم فرمایا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ امت نے گھرانے کو چھوڑ دیا، کتاب کو چھوڑ دیا اور اپنی روش پر چل نکلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔